ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ برادران گرامی، عزیز دوستوں اور بھائیوں، سورہ نور کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ آیت نمبر 36، 37 اور 38۔ پہلے اس کا آپ تھوڑا سا مفہوم سن لیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، بعض گھروں میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ وہاں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، اس کے نام کو بلند کیا جائے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور صبح شام اسی رب العالمین کی تسبیح بیان کی جائے۔ بیان کرنے والے، تسبیح پڑھنے والے، اللہ کے نام کی مالا جپنے والے کون ہوں گے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، چند لوگ یا چند مرد، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، چند مرد یا مرد جن کو ان کے کاروبار، ان کی دکانداری اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے، نہ ان کے کاروبار نہ ان کی دنیاوی تجارتیں اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتی ہیں۔ وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے ان کو غافل نہیں کرتی ہیں۔ وہ ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادا کرنے میں بھی وہ غفلت کا شکار نہیں ہوتے ہیں۔ یخافون یوماً، یہ رجال، یہ مرد وہ ہیں جو اس دن سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اس دن سے وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یخافون یوماً تتقلب فیہ القلوب والابصار، قیامت کے اس دن سے یہ گھبرائے ہوئے رہتے ہیں جس دن انسانوں کی آنکھیں اور ان کے دل لرزاں ترساں الٹ پلٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان کو اللہ رب العالمین نے بشارت یہ سنائی ہے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، یہ رجال، یہ مرد جو دنیا میں 4 کام کر رہے تھے، ان کو اللہ رب العالمین کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، انہوں نے دنیا میں جو بھی نیک کام کیا ہے ان کے نیک کاموں کا اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کو بدلہ دے گا۔ صرف ان کے اعمال کا بدلہ
بدلے کے برابر نہیں، اعمال کے برابر نہیں، بلکہ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، رب العالمین ان کو اپنے فضل و کرم سے اور مزید دے گا۔ کیوں دے گا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین دھنی ہے عطا کا، بخشش کا، دینے کا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغیر حساب، اللہ رب العالمین بے حد اور بے حساب بندوں کو دینے والا ہے، بندوں کو روزیاں پہنچانے والا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بھائیوں، یہ 3 آیتیں جو آپ نے جن کا مفہوم سنا ہے، ان 3 آیتوں کی مجھے کوئی لمبی تفسیر نہیں کرنی ہے۔ مجھے ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک لفظ جو بیان فرمایا ہے اس پر کچھ بولنا ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ رجال، رجال لا تلہیہم، مرد وہ ہیں جن کو ان کے کاروبار، ان کے بیوپار، ان کی دکانداری، ان کی ڈیوٹیاں، ان کی زندگی کی جو ہے معاملات میں جو مصروفیات ہے، ان تمام مصروفیات میں بھی وہ اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل نہیں ہوتے ہیں، نمازوں سے غافل نہیں ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے غفلت نہیں برتتے ہیں، اور قیامت کا خوف ان کو ہمیشہ ستاتے رہتا ہے کہ اگر میں غلط کروں، یہاں اللہ کی نافرمانی کروں، نمازوں میں ڈنڈی ماروں، زکوٰۃ میں ڈنڈی ماروں، ذکر اذکار سے میں غافل رہوں، تو کل قیامت کے دن مجھے جواب دینا ہے۔ اگر جواب دینا ہے تو پھر وہاں میں جواب دینے کے لیے کہاں سے میں جواب لاؤں؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دوسری آیت میں لفظ رجال جو فرمایا ہے، رجال، جو لوگ عربی جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ جو ہے رجال کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں ذکر فرمایا۔ عربی میں رجال کے معنی لوگ، رجال کے معنی لوگ یا مرد۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ من الناس من یعجبک، دنیا میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں، الناس کہہ سکتا تھا، لفظ ناس اللہ تعالیٰ وہاں کہہ سکتا تھا کہ چند لوگ ہیں دنیا میں، ناس نہیں کہا۔ ناس کے معنی بھی لوگ، رجال کے معنی بھی لوگ یا مرد۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ناس نہیں کہا، یہاں رجال کیوں کہا؟ یہاں لفظ رجال کو اللہ تعالیٰ نے کیوں کوٹ کیا ہے؟ ان آیتوں پر سعودی عرب کے ایک شیخ نے جو عنوان باندھا ہے، کتنا پیارا عنوان دیکھیے۔ سعودی عرب کے ایک شیخ نے عنوان باندھا ہے، اولئک رجال حقا، اولئک الرجال حقا، حقیقی مرد یہی ہیں، حقیقی مرد یہی ہیں۔ کون ہے حقیقی مرد؟ اب انہوں نے حقیقی مرد کی تفسیر یا تعریف یا اس کی تشریح بیان کرنے کے لیے چند واقعات کو ذکر کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ان واقعات کی روشنی میں، ان واقعات کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو تولیں، ہم اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو پرکھیں کہ میں اس آیت کی جو رجال کا لفظ ہے، کیا میں ان میں شامل ہوں یا میں کوتاہی کر رہا ہوں۔ واقعات کے سننے پر ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں لفظ رجال کیوں کہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کلام مجید کو کہاں اتارا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا، اور جن صحابہ کے درمیان میں یہ قرآن کریم اترا ہے، ان صحابہ کرام نے اس لفظ کو کیسے استعمال کیا، لفظ رجال کو صحابہ کرام نے کیسے استعمال کیا، صحابہ کرام کے شاگرد تابعین اعظام نے اس لفظ کو کیسے استعمال کیا، یا اس کا مفہوم کیا سمجھا، تابعین کے شاگرد تبع تابعین نے اس لفظ کو کیسے سمجھا ہے، اس کا حق کیسے ادا کیا ہے۔ اس لفظ کو سمجھنا بھی ہے اور اس کا حق ادا کرنا ہے،
اس کا حق ادا کرنا ہے۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس لفظ کو ہم جو ہے حقیقت میں کس انداز سے دیکھیں۔ احادیث کی کچھ روشنی میں اور کچھ واقعات کی روشنی میں آپ کو اس لفظ کا معنی آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے جس کو امام البانی نے صحیح کہا ہے، آپ نے فرمایا کہ اذا سمعت النداء فاجب، اذا سمعت النداء فاجب داعی اللہ، جب تم اذان سنو، جب تمہارے کانوں میں اذان کی آواز پڑے، اذان دینے والے کی دعوت پر تم جواب دو، اس کا اذان دینے والے کی پکار پر تم لبیک کہو۔ ایک تو اذان کا جواب دینا ہی دینا ہے، چاہے گھر میں رہیں، دکان میں رہیں، بازار میں رہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے تو تھوڑا کاروبار کو روک کر یا معاملات کو روک کر، مصروفیت کو روک کر جو ہے اذان کا جواب دینا ہے۔ اذان کا جواب دینے کے بعد کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کاروبار پھر شروع کرنا ہے کیا؟ نہیں، اذان کا جواب دے دیے تو بس کاروبار ختم کرنا ہے، مصروفیات ترک کرنا ہے، اپنی دنیاوی تمام جو ہے جھنجھٹوں سے ہٹ کر وضو کرنا ہے، پھر کہاں آنا ہے؟ عجیب داعی اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم پکارنے والے کی پکار کو سنو اور اس کا جواب دو مسجد میں حاضر ہو کر۔ نماز کی اذان ہوتے ہی مسجد میں آنا، جماعت میں شرکت کرنا، جماعت میں شریک ہونا، یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ رجال کی۔ عورتوں کے لیے نماز معاف ہے جماعت سے عورتوں کے لیے معاف ہے، مردوں کے لیے معاف نہیں ہے۔ جو غیر مرد ہیں، دکانداری میں مصروف ہیں، وہ جو ہے حقیقی رجال نہیں ہیں، اگر وہ اذان سن کر بھی دکانداری میں یا کاروبار میں یا دنیاوی مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں۔ جماعت چھوڑ کر آدمی مسجد کے باہر کہیں بھی رہے، وہ اس رجال کی تعریف میں نہیں آتا ہے۔ رجال کی تعریف میں آنے کے لیے اس کو جماعت میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سمع النداء فلم یأتی، جو بندہ اذان سنے اور جواب دے کر مسجد میں نہ آئے، اس کا جواب دینے کے لیے مسجد میں نہ آئے، فلا صلاۃ لہ، وہ کہیں بھی نماز پڑھے، نماز جماعت چھوڑ کر مسجد میں آئے بغیر وہ کہیں بھی نماز پڑھے، اللہ کے نبی کے الفاظ میں فلا صلاۃ لہ، وہ اس کی نماز نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہے۔ ترجمہ ہی اگر کرنا ہے تو ہم جو ہے تھوڑا سا خوفزدہ ہو جائے کہ اگر میں باہر کہیں بھی پڑھ لوں، دکان میں یا کسی آفس میں یا کہیں بھی نماز پڑھ لو، تو اللہ کے فرماتے کہ نماز نہیں ہے، تو گھبرانا چاہیے کہ 4 رکعت کی یہ نماز کہیں بھی میں ادا کر رہا ہوں تو وہ نماز نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی جو ہے اتنا بڑا جو ہے اپنے آپ پر الزام نہیں لے سکتا کہ مجھے آنا ہی آنا ہے۔ اب بعض علماء نے جو ہے تھوڑا سا یہ آپ کو اجازت دی ہے کہ بھئی نماز جو ہے مکمل نماز نہیں ہے، آپ کی نماز کہیں بھی پڑھیں آپ وہ مکمل نماز نہیں ہے، ناقص نماز ہے، وہ نماز ناقص ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے کہ چاہے قبول کرے چاہے تو رد کر دے، اللہ کی مرضی ہے۔ بہر کہ یہ مفہوم ہو یا وہ مفہوم ہو، 2 مفہوم بھی جو ہے ہمارے لیے چونکا دینے والے ہیں، اس لیے جماعت میں ہم کو جماعت میں آنا ہی آنا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ من سمع حی علی الفلاح، جو بندہ حی علی الفلاح کے الفاظ سنے، فلم یجب، اور وہ جماعت میں نہ آئے، فقد ترک سنت رسول اللہ، اس نے اللہ کے نبی کی سنت کو ترک کر دیا ہے۔ بھائی جماعت میں آنا ضروری ہے۔ جماعت کی فضیلت یا جماعت کا حکم بہت سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ میں نے ایک جگہ یہ تقریر کی تھی کہ 16 دلیلیں قرآن مجید میں اور حدیث میں ایسی ہیں کہ نماز کا چھوڑنے والا جو ہے اس کا انجام کیا آنے والا ہے۔ اس لیے نماز کو ہم جو ہے معمولی نہ سمجھیں، جماعت سے نماز پڑھنا انتہائی اہم ہے۔
اسی لیے بعض محدثین کے اقوال میں سے حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تکن مثل عبد السوء، اپنے کسی شاگرد سے یا سننے والوں سے کہتے ہیں کہ بھائی تو جو ہے فلاں جو آدمی برا ہے نمازوں کو چھوڑنے والا، تو ویسا مت بن. لا تکن مثل عبد السوء، یعنی برا آدمی کیا ہے؟ لا یأتی حتی یدعا، جب تک اس کو بلایا نہیں جاتا ہے وہ نماز میں حاضر نہیں ہوتا ہے، وہ نہیں آتا ہے بغیر بلائے کے. تم کیا کرو؟ ائت الصلاۃ قبل النداء، یعنی تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اذان کا انتظار مت کرو، اذان سے پہلے تم مسجد میں حاضر ہو جاؤ. یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ کس کی نشانی ہے؟ مرد کی. جو منافق ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے ابھی 5 منٹ ہے 10 منٹ ہے، ابھی جاؤں گا، ایک رکعت کوئی بات نہیں چھوٹ گئی، کوئی بات نہیں، 2 رکعت چھوٹ گئی، کوئی بات نہیں. اس طریقے سے سوچنے والا وہ مرد کے تعریف سے باہر ہے، وہ مرد نہیں ہے. مرد یہ ہوتا ہے کہ اس کو یا تو اذان سن کر مسجد میں آ جائے یا اذان سے پہلے وہ اپنے آپ کو مسجد میں ثابت کرے. کہتے ہیں سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ان من توقیر الصلاۃ ان تأتی قبل الاقامہ. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اذان سے پہلے آؤ، اگر نہیں آ سکتے ہیں یا کچھ مجبوری ہے یا کوئی اور جو ہے تم کو عذر ہے دیری سے آنے کے لیے، تو کم سے کم اقامت سے پہلے آ جاؤ. اقامت ہونے سے پہلے تم جو ہے اپنے آپ کو مسجد میں انٹری کراؤ اپنے، تاکہ تم جو ہے مردانگی کی جو تعریف کی جا رہی ہے اس تعریف میں تم جو اپنے آپ کو ثابت کر سکو. کرنے والے کیا کرتے تھے؟ اللہ والے کاروبار کر رہے ہیں، دکانداری ہے، بیوپار ہے، کوئی لوہار کا کام کرتا ہے، کوئی نجار کا کام کرتا ہے، کوئی جو ہے اور کوئی کام کرتا ہے. اللہ والے صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں کہتے ہیں کہ مطر الوراق کے بارے میں کہتے ہیں، مطر بن وراق خود اپنے زمانے کے اور اپنے سابقہ زمانے کے صحابہ کرام تابعین کے بارے میں کہتے ہیں کہ کانوا یبیعون و یشترون. صحابہ کرام تابعین نظام یہ اللہ والے لوگ کاروبار کرتے تھے، خرید و فروخت کر رہے ہیں، دکانداری کر رہے ہیں. ولیکن کان احدہم، لیکن وہ دکاندار یا دکان میں مصروف رہنے والے نیک اور پاک طینت لوگ، کان احدہم اذا سمع النداء، یعنی ان میں کا مرد وہ تھا کہ جب اس کے کان میں اذان کی آواز پڑتی، وہ میزانہ فی یدہ، ترازو اگر اس کے ہاتھ میں ہے تو ترازو اسے رکھ دیتے تھے. ترازو کو تولنے کے بجائے، تول کر اس گاہک کو ہٹانے کے بجائے، اس خریدار کو ہٹانے کے بجائے، بلکہ ترازو یہاں سائڈ میں رکھتے تھے. کہتے بھائی اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھ کے آؤ، میں تمہارا معاملہ نماز کی بات کرتا ہوں. خود کاروبار بند کر دیے، اس کو بھی چلا دیے، جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، میں بھی نماز پڑھ کے آتا ہوں. یعنی میزانہ فی یدہ خفضہ، اپنی ہاتھ کی ترازو وہ نیچے رکھ دیتا تھا اور وہ اقبل الی الصلاۃ، فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے. یہ کون تھے؟ یہ رجال تھے، رجال. اب لفظ رجال کو یاد رکھیں، لفظ رجال کو یاد رکھیں اور دعا کریں اللہ مجھے بھی جو ہے وہ کیٹیگری میں رکھے اور آپ کو بھی رکھے. اللہ سب کو جو ہے رجال بنائے. رجال بننا معمول نہیں ہے. کاروبار میں کاروبار چھوڑ کر، پیسہ چھوڑ کر آنا جو ہے یہ چھوٹی موٹی یہ حوصلے کی بات ہے، یہ اللہ پر توکل کی بات ہے، یہ ہمت کی بات ہے. کاروبار کون چھوڑتا ہے؟ پیسہ کون چھوڑتا ہے؟ اگر خریدنے والا 10-20 ہزار کا مال خریدنے والا ہے تو کیا وہ چھوڑ دے گا؟ ہم 50 پتے ذہن سے نکالتے ہیں، بھائی ایک نماز تو ہے نا، ایک ہی نماز جائے گی نا، روزانہ تو پڑھ رہا ہوں، روزانہ پڑھ رہا ہوں، ایک نماز چھوڑ دوں کیا بات، کیا جائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھے اتنے ہی پکڑے گا مجھے؟ ارے اللہ نہیں پکڑے گا. جب پکڑنے پہ آئے گا تو ایسا پکڑے گا کہ پھر ہماری جو ہے راتوں میں ہم کو تارے نظر آئیں گے. اللہ کی گرفت بہت سخت ہے. ابراہیم بن میمون مروزی یہ زریگر تھے،
زری کا کام کرتے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ کان اذا رفع المطرقہ، کہ یہ ابراہیم بن میمون سنار تھے، سنار جو کھٹ کھٹ مارتا ہے نا ہتھوڑی سے، ہتھوڑی اٹھائے ہوئے ہیں، وہ فسمع النداء، اور اس نے اذان سن لی، فردھا المطرقہ، یعنی وہ اذان سنتے فوراً جو ہے جہاں تھی اٹھی ہوئی ہتھوڑی یا ہتھوڑا اس کو وہیں رکھ دیتے تھے، وہیں رکھ دیتے، پھر جو ہے دکان بند کر کے جو ہے نماز کے لیے نکل جاتے تھے۔ یہ ہیں مرد جو اپنے اس قسم کی دنیا داری کے تمام معاملات کو اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اور یہ چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ تو کاروباری لوگ تھے۔ اب بعض جو ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جماعت چھوڑنے کی رخصت دی ہے، بیمار ہیں، چلنے پھرنے سے معذور ہیں، لنگڑے لولے ہیں، یا کسی کا ہاتھ پیر گر گیا ہے، ان کی حالت سنیے۔ ربیع بن خثیم ایک اللہ والے تھے، ان کا جو ہے ایک طرف کا جو ہے ہاتھ پیر گر گیا تھا فالج کی وجہ سے، فالج پڑا، ہاتھ پیر ان کا ایک طرف کا ہی گر گیا ہے، مطلب اب وہ چلنے پھرنے سے معذور ہیں، بلکہ بات چیت کرنے سے معذور ہیں، ہاتھ پیر گرا ہوا ہے۔ صورتحال کیا ہے ان کی؟ بعدما سقط شقہ، ان پر فالج کا اثر ہونے کے بعد، یہادہ بین رجلین الی مسجد قومہ، فالج پڑھنے کے بعد بھی صورتحال ان کی یہ تھی کہ ان کے بیٹے یا ان کے بھائی ان کو دو بغلوں میں ہاتھ دے کر جو ہے مسجد کو لایا کرتے تھے۔ انہوں نے بچوں کو، بھائیوں کو پابند کر دیا تھا کہ جب بھی اذان ہوگی مجھے جماعت میں جانا ہے، جماعت میں حاضر ہونا ہے، مجھے لے کے چلو۔ حالانکہ ان کو آنے کے لیے، نہ آنے کے لیے عذر تھا، جماعت چھوڑنے کے لیے ان کو عذر تھا کہ نہیں تھا؟ بھائی جو آدمی چلنے پھرنے سے معذور ہے اس کو جماعت کی چھٹی ہے، لیکن کہتے تھے کہ مجھے لے کے چلو۔ لوگوں نے کہا کہ یا ابا یزید، ان کی کنیا ابو یزید تھی، لقد رخت صلک لو صلیت فی بیتک، اللہ تعالیٰ نے تم کو رخصت بھی دے دی ہے، تم گھر میں نماز پڑھ لو، ہے نا؟ عذر معقول تھا ان کا، عذر معقول تھا، لیکن جب لوگوں نے کہا کہ آپ گھر میں نماز پڑھ لو تو کہتے ہیں کہ انہو کما تقولون، بھائی آپ جو بول رہے ہیں بات صحیح ہے، مجھے رخصت ہے، آپ کی بات صحیح ہے، میں مانتا ہوں، مجھے رخصت ہے، ولیکنی سمعتہ، لیکن میں کیا کروں کہ میں اذان سن رہا ہوں، لیکن اذان سننے کے بعد ینادا، کہا جا رہا ہے کہ حی علی الفلاح، لوگو آؤ کامیابی کی طرف۔ میں جب یہ بات سن رہا ہوں تو پھر فمن سمعہ منکم ینادا، جب تم جو ہے اذان سنو، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح سنو، فلیجب، تو ہم کو حکم یہ ہے کہ ہم جو ہے جماعت میں حاضر ہوں، ولو زحفن ولو حبون، اگر جماعت میں حاضر ہونے کے لیے ہاتھوں کو پیروں کو زمین پر رگڑتے ہوئے، رینگتے ہوئے بھی آنا چاہیں تو رینگتے ہوئے آؤ، چوتڑ کے بل بھی آنا چاہیں تو گھسٹ کے آؤ جماعت کو، آؤ نماز کو۔ یہ جو ہے رب العالمین کا حکم ہے، اس لیے میں آ رہا ہوں۔ تو عمل کرنے والے کون تھے؟ یہ لوگ معذور نہیں تھے، عمل کرنے والے رخصت کا فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے، یہ عمل کرنے والے ثابت کر رہے تھے کہ میں رجال ہوں۔ لفظ رجال کو ہم یاد رکھیں، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک اللہ والے تھے عامر بن عبداللہ، یہ مؤذن تھے مسجد کے، پتہ نہیں کتنے سال اذان دیے ہیں مسجد میں۔ جب ان کا آخری وقت آیا، مرنے کے قریب وقت آیا، تو کہتے ہیں کہ ان کا گھر جو مسجد سے قریب تھا، تو مؤذن صاحب نے بچوں سے کہا کہ خذوا بیدیا، مجھے ہاتھ سے پکڑ کر مسجد لے کے چلو۔ تو بچوں نے کہا کہ انک علیم، تم بیمار ہو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اگر میں لیٹ بھی جاؤں
تو کوئی نہ کوئی اذان دے گا، لیکن اذان سننے کے بعد اسمع داعی اللہ فلا اجیب، اگر میں اذان سن کر اس کا جواب نہ دوں تو پھر میں گنہگار ہو جاؤں گا۔ تو لوگ جو اس کے جو ساتھی تھے، بیٹے تھے، ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر یا ان کے بغلوں میں ہاتھ دے کر ان کو مسجد میں لائے۔ مسجد میں لائے فدخل فی صلاۃ المغربی، وہ مغرب کی نماز میں شامل ہو گئے، جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے جماعت کے ساتھ۔ فرکع مع الامام، انہوں نے امام کے ساتھ رکوع کیا، امام کے ساتھ رکوع کیا۔ صورتحال کیا بن گئی؟ فرکع مع الامام رکعۃ، انہوں نے امام کے ساتھ پہلا رکوع کیا یا پہلی رکعت پڑھی۔ فمات رحمہ اللہ، پہلی رکعت میں ان کا کیا ہوا؟ انتقال ہوا۔ مرنا تو مرنا ہے سب کو بھی، مرنے کے لیے ہر ایک جگہ کسی نہ کسی کی موت آئے گی، لیکن مرنے والے اپنی قسمت لے کے آتے ہیں۔ کہاں مرے؟ گھر میں انتقال نہیں کرے، مرنے والے یہاں آ کے مرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو اللہ کے نبی کے جو ہے بہت ہی پیارے صحابی کے پیارے بیٹے تھے، ان کے پوتے کا ذکر جو ہے کتابوں میں آتا ہے تاریخ کی، امام ذہبی نے اس کو نوٹ کیا ہے۔ ثابت بن عامر نام تھا ان کا۔ کہتے ہیں کہ یہ ثابت بن عامر جو ہے ہمیشہ دعا کرتے تھے، ہمیشہ دعا مانگتے تھے۔ دعا کیا تھی ان کی؟ اللہم انی اسألک المیتۃ الحسنہ، اللہم انی اسألک المیتۃ الحسنہ، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں اچھی موت کی، اچھی موت کی تجھ سے بھیک مانگتا ہوں۔ اب دیکھیں سوال کرنے والے، مانگنے والے کیا کیا مانگ رہے ہیں؟ نہ دولت مانگتے ہیں، نہ دھن مانگتے ہیں، نہ کوئی اور جو ہے دنیا مانگتے ہیں، مانگنے والے اچھی موت مانگتے ہیں۔ تو ان کی تاریخ میں یہ آتا ہے کتابوں میں کہ وہ مسجد میں جماعت میں حاضر تھے اور سجدے کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، حالت سجدہ میں ان کا انتقال ہوا۔ مرنے والے ایسے بھی تھے جو اپنے رب سے مانگ کر جو ہے اچھی موت مانگ کر اچھی موت مر رہے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یاد رکھنا۔ ہم رخصتوں پر چلتے ہیں، وہ لوگ جو ہے رخصتوں کو چھوڑ کر عزیمت پر چلتے تھے، عزیمت پر ان کا عمل تھا۔ ایک صحابی تھے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سالم جو ہے حضرت حذیفہ بن یمان کے شاگرد تھے۔ اگر تاخیر ہو رہی کتنا میں تاخیر ہو رہے تو پھر میں کٹ کر دیتا ہوں، دیری اگر ہو رہی تو اجازت ہے تو بات کرتا ہوں، اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ سالم حضرت حذیفہ بن یمان کے غلام تھے، غلام۔ واقعہ سنیے، رونگٹے کھڑا کر دینے والا واقعہ، ہمارے ایمان کو، ہمارے اسلام کو جھنجھوڑنے والا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک جنگ میں شریک تھے، جنگ کے بعد جو ہے کتنے لوگ مرے ہیں، کتنے زخمی ہیں، صحابہ کرام جو ہے تلاش کرتے تھے، قیدیوں میں اور مرنے والوں کو تلاش کر کے جس کا جو حال ہے مرنے والوں کو دفن کرنا ہے اور قیدی جو زخمی ہیں ان کا علاج مرہم پٹی کرنا ہے۔ تو ایک صحابی ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں، پہلے دیکھیں مرنے والے کتنے ہیں، تو مرنے والوں کے درمیان میں جو ہے حضرت سالم پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سالم کون تھے؟ حذیفہ بن یمان کے غلام۔ بھائی غلام کیا ہوتا ہے؟ غلام ہوتا ہے ہمارے الفاظ میں گھر کا نوکر یا مدرسے کا پیون، یعنی معمولی آدمی ہوتا ہے ہماری نگاہ میں، لیکن اللہ کے نبی کی نگاہ میں کیا تھے وہ؟ اللہ کے نبی کی نگاہ میں سالم فرمایا کہ لوگوں تم مدینہ منورہ میں 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، 4 لوگوں سے تم قرآن سیکھو۔ جن 4 صحابہ کا اللہ کے نبی نے نام لیا ان میں ایک نام جو سالم کا بھی تھا،
ایک نام جو ہے سالم کا تھا جو حذیفہ کے غلام ہیں، لیکن قرآن کی وہ اتھارٹی تھے، صحیح قرآن پڑھنے والے، صحیح قرآن کی تلاوت کرنے والے، وہ سالم تھے، حذیفہ بن یمان کے سالم۔ اور یہ وہ سالم تھے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو نے فجر کی نماز میں تلواروں سے وار کر کے زخمی کیا تھا، خون میں لت پت تھے، اب مرے کہ تب مرے، 2 دن 3 دن کے اندر ان کا انتقال بھی ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تمنا ظاہر کی تھی کہ کاش آج اگر سالم ہوتا تو میں اپنے بعد اس کو خلیفہ نامزد کرتا، میں سالم کو خلیفہ نامزد کرتا۔ صحابہ کرام کے زمانے کے دماغوں میں عمر بن خطاب کے علم میں جو سالم کا وہ مقام تھا۔ تو یہ سالم کون تھا بتایا آپ کو؟ جب یہ راوی جو واقعہ بیان کر رہا ہے، جب میں نے دیکھا تلاش کیا مرنے والوں کے درمیان میں سالم جو ہے بڑے ہوئے ہیں، آنکھیں تو کھلی ہیں، زبان بھی جو ہے کچھ ان کی چل رہی تھی، ذکر و اذکار ہو رہا تھا، تو میں نے سمجھا کہ یہ مرے نہیں ہیں، ابھی زندہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ لقیت سالما وبہ رمق، ان میں ابھی زندگی کی رمق باقی تھی۔ رمق مطلب کچھ آثار، کچھ ہلکے پھلکے جو ہے کہ زندہ ہیں۔ تو میں نے سالم سے کہا اسقی کلمہ، سالم کیا میں تم کو پانی پلاؤں؟ دیکھیں پہلا جو ہے ٹریٹمنٹ، پہلی عیادت ایک زخمی کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی دوا دارو تو بعد میں کریں گے، وہ کریں گے، لیکن کم سے کم پہلے پانی کا پوچھتے ہیں کہ اسقی کلمہ، کیا میں تجھے پانی پلاؤں؟ تو سالم نے کیا جواب دیا؟ ان کا جواب سنیے بھائیو، زخمی ہو کے پڑے ہوئے ہیں، اب مرے تب مرے کی معاملہ ہے، یعنی زندگی کی رمق باقی ہے، رمق، نہ چل سکتے ہیں نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ حرکت کر سکتے ہیں، نہ ان کے اندر جو ہے کوئی طاقت ہے۔ سالم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جرونی الی العدو، بھائی تو پانی کا پوچھتا ہے، تھوڑا مجھے جو ہے کسی دشمن کے قریب کر دے تاکہ میں ماروں کسی دشمن کو، تاکہ میں کسی دشمن کو ماروں، مرنے سے پہلے میرے ہاتھ سے کوئی دشمن مرے۔ جرونی الی العدو، مجھے تھوڑا کسی دشمن سے قریب کر دے، کھینچ کے لے جا مجھے، میں چلنے کے اٹھنے کے قابل نہیں ہوں، تھوڑا کھینچ کے لے کے جا تاکہ کسی پر میں جو ہے اپنی تلوار چلاؤں۔ حالانکہ تلوار چلانے کی بھی ان کے اندر طاقت نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ مجھے دشمن سے قریب کر، اور تو جو پانی لایا ہے وَاجْعَلِ الْمَاءَ فِي التُّرُسِ، یہ پانی جو ہے میرا برتن ہے پانی کا، اس میں ڈال دے، پانی اس میں ڈال دے، مجھے دشمن سے قریب کر دے۔ نہیں سمجھے؟ آگے فرماتے ہیں سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ فَإِنِّي صَائِمٌ، کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ حد ہو گئی تقوی کی، طہارت کی، للہیت کی، ورا کی، دین سے دنیا سے بیزاری کی، اللہ کو منوانے کی حد ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ میں روزے دار ہوں، حالانکہ سفر میں روزہ معاف ہے، جنگ میں روزہ معاف ہے، سب کچھ ہے، حالت روزہ میں جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے پاس جو ہے بہانے ہیں، ہم بہانے تلاش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فَإِنِّي صَائِمٌ لَوْ عِشْتُ إِلَى الْمَغْرِبِ، اگر میں مغرب تک سورج کے غروب ہونے تک جی گیا، زندہ رہ گیا، شربتہ ماء، اگر میں جی گیا تو پانی پی لوں گا، اگر مر گیا میں اپنے دوستوں کے پاس جا کر، نبی اور نبی کے صحابہ کے پاس جا کر ان کے ساتھ روزہ کھولوں گا۔ حضرت بلال کی تمنا تھی، جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب سے پہلے ان کا انتقال ہو رہا تھا تو بہت خوش ہو کے جو ہے دعا کرتے تھے، غدن نلقی الاحبہ، کل میں اپنے دوستوں سے ملاقات کرنے والا ہوں، غدن
نلقی الاحبہ، کل میں اپنے دوستوں سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ وہ دوست کون ہیں میرے دوست کون ہیں؟ بلال فرماتے ہیں محمدً و حزبہ، میرے دوست محمد اور ان کے ساتھی ہیں، ان کے صحابہ ہیں، کل میری ملاقات ان سے ہونے والی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا، دشمن جب ان پر جو ہے وار کرنے کے لیے گھر میں گھس گئے تھے، تو انتقال سے کچھ پہلے، دشمنوں کے داخل ہونے سے پہلے، دشمنوں کے گھر میں اترنے سے پہلے وہ تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے ایسے بیٹھے بیٹھے لیٹ آنکھ لگائے تو نیند، ان کو جو ہے نیند کا غلبہ آیا اور وہ جو ہے سو گئے، بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ سونے کے بعد جو ہے تھوڑا آدھ گھنٹہ سوئے ہوں گے، جب ہوشیار ہو گئے، ان کی بیوی نائلہ ان کے ساتھ تھی اکیلی، گھر میں کوئی مرد نہیں، کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا۔ تو انہوں نے اس وقت کا خواب بیان کیا اپنی بیوی نائلہ سے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی ہے ابھی اس خواب میں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ عثمان تم جلدی آؤ، ہمارے ساتھ افطار کرو، ہمارے ساتھ افطار کرو۔ عثمان غنی کی شہادت حالت روزہ میں ہوئی ہے، عثمان غنی کی شہادت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئی ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو منوا لیے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ لوگ تھے جن کو نہ کوئی کاروبار اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا، نہ نمازوں سے غفلت کرنے والے تھے۔ عجیب و غریب لوگ تھے، عجیب و غریب لوگ تھے۔ ایسے میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے اور بھی 5 7 10 واقعات ہیں، لیکن ٹائم کم ہے، میں اپنی بات کو اسی بار ختم کرتا ہوں، اور اتنا دعا بھی کریں سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو رجال بنا کے رکھے، ہم کو رجال ثابت کر کے جو ہے دنیا سے اٹھا لے۔ مرنا تو مرنا ہے ہر جگہ، کبھی نہ کبھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی تڑپ دے، ایسی تمنا، ایسی جو ہے خو دے کہ ہم جو ہے دنیا میں رجال بن کر جئیں اور رجال بن کر دنیا سے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین ہماری ہر قسم کی پریشانی دور فرمائے اور ہم کو ہمیشہ نماز کے لیے حاضر ہونے والا، نماز کے لیے مسجد کو جو پر کرنے والا بنائے، اور رب العالمین ہماری چھوٹی بڑی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو ہمیشہ دین پر توحید و قائم و دائم رکھے، اللہ کے نبی کے سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قیمتی ناصحانہ باتوں پر شیخ محترم کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے قیمتی باتوں پر۔ السلام علیکم۔